ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل رومانی آرٹ 5واں مضمون سماعت فرمائیے۔ محبت جو رومانی آرٹ کا مافی بھی ہے اور اس کی حیت بھی ذات کی سپردگی ہے، دوسرے میں اپنے آپ کو پانے کا نام ہے۔ قلب کی گہرائیوں میں مرتکز احساس کو معافی کی حیثیت سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا مظاہرہ کرے یا اپنی تشریح خود کرے۔ مرتکز ہونے کی وجہ سے احساس کی حیثیت سے یہ معافی ایسی حیت اختیار کر لیتا ہے جو اسے حسی اور مادی چیزوں سے براہ راست ملا دیتا ہے، یہاں تک کہ ظاہری جسم، خد و خال، الفاظ اور لہجہ سب محبت سے اس درجے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں انتہائی داخلیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ محبت کا اصل جوہر اس میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے شعور کو دوسرے میں بھلا کر اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ پر پہلی بار فتح بھی پاتے ہیں۔ محبت جو رومانی آرٹ کا آئیڈیل ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ رومانی شعور کے لیے چونکہ خدا اپنے سب سے گہرے وجود میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور آرٹ اسے ایسی حیت میں قبول کرتا ہے جو آرٹ کے لیے مناسب ہو۔ عیسائی عقائد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام الوہی محبت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حیثیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدا ایک طرف اپنے غیر مرئی جوہر میں ظاہر ہوتا ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رومانی آرٹ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتا ہے تو اسے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخلی احساسات میں کھویا ہوا دکھانا پڑتا ہے، اور دوسری طرف ان کی تصویر کشی میں موضوع کی بنیادی آفاقیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ رومانی آرٹ کے لیے سب سے زیادہ موضوع حضرت مریم کی محبت کا اظہار ہے، کیونکہ ماں کی محبت رومانی آرٹ کے مذہبی تخیل کا سب سے دلکش حصہ ہے۔ حضرت مریم کی محبت حقیقی اور انسانی ہے، اور اس کے باوصف پوری طرح روحانی بھی ہے۔ اس لیے رومانی آرٹ میں حضرت مریم کی بہترین تصویریں بنائی گئی ہیں۔ جاری ہے۔